واقعہ معراج کے بارے میں اب ہم نے ہر لحاظ سے بحث کر دی ہے. یہ اعتراضات سیریز میں زیر بحث آ گیا ہے. ذہنی مقدمات قائم کر کے کسی چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہ بات کہ وہ ایک معجزہ تھا، یہ قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا، کسی کا بیان نہیں. یہ بات کہ اس کا مقصد وہ تھا جو معجزات کا مقصد ہوتا ہے، یہ بھی کہیں بیان نہیں. یہ سرے سے بات ہی نہیں ہے. لہٰذا اس زاویے سے دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. آپ میری تفسیر میں دیکھیے، آپ استاذ امام کی تفسیر میں دیکھیے. ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ رویا کیوں دکھایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا. رویا دکھانے کا مقصد اور ہوتا ہے، معجزے کا مقصد بالکل اور ہوتا ہے. ہم نے پہلے اس کو معجزہ ذہن میں بنا لیا ہے، اب اس کے بعد ہر چیز کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کبھی کپڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے. پہلے طے کر لیں کہ وہ چیز کیا ہے. وہ ہرگز کوئی معجزہ نہیں. قرآن میں جب اللہ نے یہ بتایا نا کہ جہنم میں ایک درخت ہے کڑوا زقوم، تو مشرکین نے کہا جہنم میں درخت کیسے ہو گیا، آگ اور درخت جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے کہا فرمایا کہ ہم نے اس کی جڑیں جہنم کی تہ میں بنائی ہیں اور وہ آگ میں ہی اگائے وہ. تو اللہ نے کہا کہ میں نے وہ درخت پیدا کیا، اس کو بھی میں نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. عقل مند لوگ مان جائیں گے بھائی جو اللہ پانی اور ہوا میں درخت پیدا کر سکتا ہے وہ آگ میں بھی پیدا کر سکتا ہے. اور بے وقوف لوگ انکار کریں گے. تو اس درخت کا وجود خود ایک آزمائش ہے. تو اللہ نے اس درخت کو اور نبی کی معراج کو ایک ساتھ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دونوں عقل سے بالاتر ہیں، دونوں سائنس کو چیلنج کرتے ہیں. تو اگر یہ خواب میں ہوتے تو سائنس کو چیلنج کیوں کر رہے ہوتے بھائی؟ اور مشرکین آپ سے اتنے سوالات کیوں پوچھ رہے ہوتے کہ وہ ذرا مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیں کیسا ہے اور کیا کیا ہوا، یہ سب بتائیں آپ. تو ان سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے، وہ خواب میں نہیں ہوئی ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا.